حضرات یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ بوجوہ میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن بہرحال پھر میں نے سوچا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اور وہ چند دن پہلے وومن ڈے یا یوم خواتین کے نام سے جو ایک بے حیائی کا طوفان برپا کیا گیا ہے اس بارے میں ہے۔ اگر تو خواتین باوقار طریقے سے اپنے حقوق کے لیے کوئی احتجاج کریں، کیونکہ یہ احتجاج ایک ٹرینڈ ہے آج کل، تو وہ تو ان کا حق ہے، لیکن اس میں باوقار طریقہ اپنایا جائے۔ مثلاً اس میں وہ ایسے اپنے پلے کارڈ یا بینر وغیرہ اٹھائیں کہ جی ہمیں میراث میں پورا حصہ دیا جائے، ہمیں تعلیم برابر دی جائے، بیٹی اور بیٹے کی تعلیم برابر ہو، اور جو کہیں بھی زیادتی ہوتی ہے دفاتر میں وغیرہ وغیرہ اس کی مذمت کی جائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں آپ جتنا بھی غور کریں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آنکھیں بند کر لینے سے طوفان نہیں ٹلا کرتے۔ تو یہ حقوق نسواں کے نام پر ایک بے حیائی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور بات یہیں تک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو جو وقار دیا ہے، جو عزت دی ہے، اس کا تصور بھی پہلے نہیں تھا۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو اللہ کے نظام میں عورت کا بنتا ہے۔ اور پھر یہ بات یہاں تک نہیں تھی، ان کے حلیے آپ نے دیکھے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ امریکہ کا کتا مر جائے تو یہ موم بتیاں جلاتی ہیں آ کر، اور کشمیر میں سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہو جائیں، ان کی ماں مر جائے کبھی یہ بولے آ کے۔ اس احتجاج میں فرانس کے جھنڈے کیوں تھے جی؟ فرانس وہی ہے نا جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، اس کے جھنڈے کیوں اٹھائے ہوئے تھے؟ اور مجھے بتائیے ان میں کوئی گھریلو خاتون تھی؟ گھریلو خاتون کو اللہ نے عزت دی ہے، وقار دیا ہے۔ اور پھر بات یہاں تک نہیں، نعرے کیا لگاتے ہیں؟ ہم لے کے رہیں گی آزادی۔ ٹھیک ہے جی، لو آزادی، کیا آزادی چاہتی ہو تم؟ سڑکوں پہ تم آ گئی ہو، سروں پہ تمہارے دوپٹے نہیں ہیں، وہ تم نے بینر اٹھا رکھے جن کی عبارت ہم پڑھ نہیں سکتے، وہ پلے کارڈ اٹھا رکھے جن پر جو کچھ لکھا ہوا وہ بیان نہیں ہو سکتا، اور تم کیا آزادی چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، پھر کہتی ہیں عمران بھی سن لے، ٹھیک ہے وزیر اعظم ہے سناؤ اس کو، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اولیاء بھی سن لے آزادی۔ میرے بھائی خدا کا نام ہے یار، مملکت خدا داد پاکستان کے تمہاری پارلیمنٹ کے بالکل سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خدا را ارباب اقتدار ان چیزوں کو اس طرح ہلکا نہ لیا کریں، ان چیزوں سے بڑے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ، کوئی تنظیم، اب ظاہر ہے جب وہ کہتی ہیں کہ ہم لے کے رہیں گی آزادی، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اولیاء بھی سن لے آزادی، اقبال بھی سن لے آزادی، کوئی وہاں پر نوجوان چلے جاتے ان کو پتھر مارتے، پھر کیا ہوتا؟ فساد پیدا کر دیا جی، فساد پیدا کر دیا جی۔ میں نہیں کہتا کہ ان کو پتھر مارے جائیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کریں تو پھر اس کے نتائج ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ اور یہ خواتین خدا را یہ حقوق نسواں کے لیے نہیں کھڑی تھی، یہ بے حیائی کے لیے کھڑی تھی۔ پاکستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان پہ لعنت بیچتی ہے ایسی خواتین پہ
ان کا آئیڈیل یہ نہیں ہے جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں. مسلمان ماں بہن بیٹی کا آئیڈیل فاطمہ الزہرا ہے، جنہوں نے کہا تھا میرے جنازے پہ اس طرح پردہ کر دینا کہ میرے جنازے پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے نا، جن کی ذمہ داری ہے، ہم صرف مذمت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی عوام جذبات میں آئے گی تو وہاں کی فساد پیدا کر دے گی، اور جو ملک پاکستان کے لیے اور ندامت کا باعث ہوگا. خدا را ان کو اس طرح آزاد نہ چھوڑا کرو، اس طرح کی اجازتیں نہ دو انہیں، اس کے نتائج بہت خطرناک نکلتے ہیں، اور پھر تم بیٹھ کے اس کی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہو. اللہ تعالیٰ ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دی ہے، اللہ کرے لگ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. یہ فتنے ہیں، خدا کی قسم یہ فتنے ہیں. اور پھر وہ میرا ایک دوست کہا کرتا ہے کہ ہر مداری کو کچھ نہ کچھ پاگل مل جاتے ہیں، ہر ڈگڈگی بجانے والے کو کچھ نہ کچھ پاگل مل جاتے ہیں. تو دو چار ان کے قریب